یہ لطیفہ جو سنا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، گھر سے بھی باہر سے بھی۔ گھر جاؤ تو بیوی چک چک کرتی ہے، باہر آؤ تو سیٹ چک چک کرتا ہے، دل کرتا ہے اس کو کچا چبا کے کھا جاؤ۔ جاوید بھائی نے بولا کہ اکثر بولتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بولنا بھی چاہیے، ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر ہمارے بیان میں اگر کوئی کمی بیشی یا غلطی کوتاہی ہو تو آپ بول سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں دنیا میں نعمت ہے، 4 چیزیں: اچھی بیوی، اچھا گھر، اچھی گاڑی اور اچھا پڑوسی۔ یہ 4 چیزیں کیا ہے؟ تحفہ ہے، نعمت ہے۔ اور ہمارے استاد فرماتے جس کی بیوی دنیا میں اچھی مل گئی سمجھ لو اس کی دنیا ہی جنت ہے۔ کیا ہے؟ دنیا جنت۔ تو بیگموں کی قدر کیا کرو، شادی کرو۔ شادی نہیں کر رہا اور کب کرو گے؟ ہاں ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ شادی نہیں کر رہا ہے، بول بول کے تھک گیا۔ ابھی بچے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ ہاں سنایا تھا کہ نہیں؟ دوبارہ نہیں سناؤں۔ کراچی میں یہ مسئلہ ہے کہ جب تک اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو تب تک چاہے کوئی اور کھڑا ہوتا رہے، کوئی اور کھڑا ہو جائے، لیکن اپنے پیروں پہ جب تک نہیں کھڑا ہوگا تب تک شادی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں بزرگ، فرماتے علماء اکرام کہ شادی، شین الف دال یا، یہ 4 لفظ ہے نا، شادی، شین الف دال یا، شادی میں سے 3 نقطے کو ہٹا دو، شین کے 3 نقطے کو، تو کیا بن جائے گا؟ سادی۔ شادی کیا بن جائے گا؟ سادی۔ تو شادی کیسی ہونی چاہیے؟ سادی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو، سب سے دم دڑکا، پٹاخے، ڈھول باجا، ناچ گانا، مہندی، بائیو، دودھ کا رسم، چپل کا رسم، اتنے سارے رسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو شارٹ کٹ نکاح کیا تھا۔ تو شادی سادگی سے ہوگی تو انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی، اور جس شادی میں فضول خرچی ہوگی تو وہ شادی بہت کم ٹکتی، بہت کم رہتی ہے وہ شادی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، باتیں تو چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ آپ لوگ کی طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے، نشاط کہتے ہیں چستی۔ یہ لطیفہ جو سنا ہے، ورنہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، گھر سے بھی باہر سے بھی۔ گھر جاؤ تو بیوی چک چک کرتی ہے، باہر آؤ تو سیٹ چک چک کرتا ہے، دل کرتا اس کو کچا چبا کے کھا جاؤ۔ مالک چیختا ہے، پھر گھر جاؤ تو بیوی چیختی ہے، پھر بچے بھی چیوں میوں چیوں میوں، ابا یہ لا دو، ابا وہ لا دو، ابا چیزی کھانا ہے۔ آدمی کی زندگی ایک کباڑا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو اس لیے کبھی کبھار پھر مسجد میں آ کر اگر مولوی صاحب بولتے تم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، تم لوگ سنت کے خلاف زندگی نہیں گزارتے، تو وہ بھی بولے گا یار یہ مولوی صاحب بھی لے کے بیٹھ گیا، یہ مولوی صاحب کا بھی پریشر ہائی ہوا ہے۔ جاوید بھائی نے بولا کہ اکثر بولتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بولنا بھی چاہیے، ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر ہمارے بیان میں اگر کوئی کمی بیشی یا غلطی کوتاہی ہو تو آپ بول سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ڈھونڈتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے آپ پر نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنے آپ کے اوپر نظر پڑے گی دوڑے گی۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ایک آنکھ سے اپنی برائی دیکھو اور دوسری آنکھ سے لوگوں کی کیا دیکھو؟ اچھائی دیکھو۔ اپنی برائی دیکھیں گے، کمی کوتاہی کو دیکھیں گے تو پھر انسان اس کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے عیب جوئی میں، دوسرے کی برائی میں کم، ہمیشہ
نکتہ چینی میں لگے رہتے کہ وہ فلاں ایسا کرتا، فلاں وہ تو ایسا خطرناک، وہ نمبر 1 کا بیمان ہے، نمبر 1 کا فراڈیا ہے. اب خود جو بیٹھے بیٹھے لوگوں کی عیب جوئی کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہا ہے. اور فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ خطرناک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ایک شخص برائی کر رہا تھا، تو امام اعظم کے پاس آیا کہ حضرت آپ کی برائی کر رہا فلاں شخص. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پیسے دیے، درہم یا دینار، اس دور میں جو پیسے چلتے تھے وہ دیا، اور کہا کہ جاؤ اس شخص کو دیکھ کے آؤ کہ حضرت وہ آپ کی عیب جوئی کر رہا ہے، آپ کی برائیاں کر رہا ہے، اور آپ اس کو پیسے دے رہے، ہدیہ دے رہے. کہ ہاں کیوں نہ دوں، وہ فری میں مجھے اپنی نیکیاں دے رہے، فری میں اپنی نیکیاں دے رہے، تو حق تو بنتا ہے نا کہ اس کو میں تحفہ دوں. کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی غیبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نیکیاں جس شخص کی غیبت کی جا رہی اس کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ہم اگر نماز پڑھتے تو ہماری نماز اس شخص کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے گی جس کے ہم نے غیبت کی ہے. غیبت اللہ کو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. اور فرماتے ہیں کہ تبلیغ والے بہت اچھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی دے دو، ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی دے دو، لیکن اس سے بدلہ نہ لو. اور حابیل اور قابیل کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جب دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے، حابیل نے قابیل کو حملہ کیا، تو حابیل نے جب حملہ کیا تو قابیل نے کہا اگر تو مجھے مارے گا، اگر تو نے مجھ پر ہاتھ بڑھایا تو میں دفاع میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، بلکہ میں تجھے منع بھی نہیں کروں گا، نہ میں تجھے روکوں گا، بلکہ اگر تو مجھے قتل کرنے آئے گا تو میں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا، تاکہ کل قیامت کے دن میرا ہاتھ اور تیرا گریبان ہو، میں بدلہ نہیں لوں گا تیرے سے دنیا میں. تو اس دنیا میں سب سے پہلا قتل حابیل نے قابیل کو کیا، لیکن قابیل نے پلٹ کر وار نہیں کیا، بلکہ اس ظلم اور ستم کو سہ گیا، اور اس کا بدلہ اللہ کی عدالت سے لیں گے.